بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت صالح علیہ السلام کی کہانی سنائیں گے۔ قوم سمود اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کی عبادت کرتی تھی۔ وہ بتوں کی عبادت کرتے، ان کے لیے قربانیاں پیش کرتے اور ان سے دعائیں مانگتے تھے اور زمین میں فساد کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا، جو ان میں سب سے نیک، متقی اور شرافت میں سب سے اعلیٰ تھے۔ وہ ایک کریم اور پرہیزگار شخص تھے جو قوم میں محبوب تھے۔ اللہ عز و جل نے قوم سمود کو بے شمار نعمتیں عطا کی، جن کی تعداد گننا مشکل تھا۔ انہیں باغات، کھجوریں، فصلیں، پھل، زرخیز زمینیں، میٹھا پانی اور وہ چشمے فراہم کیے جہاں سے وہ اپنے فصلوں اور مویشیوں کو سیراب کرتے تھے۔ لیکن انہوں نے اللہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے کفر کیا اور ناشکری کی۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، بتوں کی عبادت چھوڑنے کا کہا اور فساد سے روکا۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی دعوت پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، بلکہ اپنا اجر اللہ سے طلب کرتا ہوں۔ انہوں نے اللہ کی موجودگی پر دلائل پیش کیے اور ان کی بتوں کی عبادت کے بارے میں ان کو سمجھایا کہ اللہ ہی کی عبادت کی جانی چاہیے۔ جب صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ پر ایمان لانے کی نصیحت کی تو صرف کمزور لوگ ان پر ایمان لائے۔ جب قوم کے سرداروں نے ان کا انکار کیا اور ان کی تکذیب کی، انہوں نے کہا کہ اللہ کا ذکر ہم میں سے کسی پر نازل ہوا۔ ان کا استکبار تھا کہ کوئی بھی ان کے علاوہ خیر و بلائی کا مستحق نہیں۔ بدل میں انہوں نے صالح علیہ السلام کے ساتھ بدسلوکی شروع کر دی۔ ایک نے کہا تم ہمارے درمیان ایک معزز شخص تھے، ہم تمہاری رائے لیتے تھے، تو اب تم نے یہ کیا کر لیا؟ اور ایک اور نے پوچھا تم نے ہمیں اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑنے کا کیوں کہا؟ اور بعض نے کہا ہمیں تم پر افسوس ہوا ہے، اب تم تو پاگل ہو گئے ہو۔ ایک دن کافر گروہ نے اہل ایمان کو دھمکانے کی کوشش کی، کیا تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہے؟ مگر اہل ایمان نے بے خوفی کے ساتھ جواب دیا، کیونکہ ان کا ایمان مضبوط تھا، جی ہاں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن کافر گروہ اپنے کفر پر اصرار کرتے رہے اور بولے ہم اس پر کافر ہیں جس پر تم ایمان لائے ہو۔ قوم نے صالح علیہ السلام سے معجزہ طلب کیا تاکہ یہ ثابت ہو سکے کہ وہ واقعی اللہ کے رسول ہے۔ انہوں نے کہا وہ پتھر سے ایک اونٹنی نکالے۔ اللہ کی قدرت سے یہ ان کی خواہش پوری ہوئی۔ صالح علیہ السلام نے کہا یہ اللہ کا اونٹ ہے۔ اونٹ کا اللہ کی طرف منصوبہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایک غیر معمولی اونٹ ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے۔ اللہ نے صالح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ قوم کو اس اونٹ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، ورنہ ان پر عذاب نازل ہوگا۔ یہ اونٹ ایک غیر معمولی اونٹ تھا، اس کا دودھ ہزاروں بچوں، عورتوں اور مردوں کے لیے کافی تھا۔ جب یہ سوتی یا کسی جگہ کھڑی ہوتی تو باقی تمام جانور اور پرندے اس جگہ کو چھوڑ دیتے، اور جب یہ کنویں سے پانی پیتی تو اس دن کوئی اور نہیں پیتا تھا۔ یہ ایک دن پیتی اور ایک دن قوم کو دیتی، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ ایک عام اونٹ نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے۔ اونٹ کچھ دنوں تک قوم کے درمیان رہی اور کسی نے اسے نقصان نہیں پہنچایا، لیکن کافر گروہ میں نفرت بڑھنے لگی۔ جب انہوں نے صالح علیہ السلام اور اس کی دعوت سے نفرت کی، اب انہیں اونٹ سے بھی نفرت ہونے لگی۔ جب یہ اونٹ پانی پیتی تو قوم اس کا دودھ پیتی، لیکن جب ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہوئی تو انہوں نے اونٹ کو مارنے کا فیصلہ کیا۔ کافر گروہ نے جمع ہو کر کہا جب گرمی آئے گی تو یہ اونٹ سائے میں بیٹھ جائے گی۔ ایک نے کہا جب سردی آئے گی تو یہ گرم جگہ لے گی، جس سے مویشی وہاں سے چلے جائیں گے۔ پھر ایک نے کہا ایک ہی حل ہے۔ سب نے پوچھا کیا؟ اس نے کہا اسے مار دو۔ تو ایک نے کہا
صالح علیہ السلام نے ہمیں اسے نقصان نہ پہنچانے کا کہا ہے ورنہ ہم پر عذاب نازل ہوگا۔ کافر بولے ہم صالح کی باتوں پر یقین نہیں رکھتے۔ اونٹ کو مارنے کے لیے انہوں نے 9 افراد کا انتخاب کیا جو سب سے زیادہ بے رحم کافر اور ضدی تھے۔ وہ گھنٹہ مقرر کر کے اونٹ کو مارنے کے لیے نکلے۔ رات کو انہوں نے چپکے آ کر اس پر تیر چلائے جس سے اونٹ گھبرا کر اٹھا اور اس کا خون بہنے لگا۔ جب صالح علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ اونٹ کو مار دیا گیا ہے تو وہ بہت غصے میں آئے اور قوم سے کہا کیا میں نے تمہیں اونٹ کو مارنے سے منع نہیں کیا تھا؟ کافر بولے ہم نے اسے مار دیا، اب ہمیں اپنے عذاب کا سامنا کرواؤ۔ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ ان پر عذاب 3 دن بعد نازل ہوگا، لیکن قوم نے اس پر بھی جھوٹ بولا اور اپنے کفر اور تمسخر میں مصروف رہے۔ کافر صالح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے رہے اور عذاب کا انتظار کرتے رہے۔ 3 دن گزر گئے اور چوتھے دن صبح سویرے اللہ نے ان پر عذاب نازل کر دیا۔ یہ آسمان سے ایک دھماکے کے صورت میں آیا جس سے پہاڑ اور عمارتیں زمین کے برابر ہو گئی اور تمام کافروں کو ہلاک کر دیا، جبکہ ایمان والوں نے صالح علیہ السلام کے ساتھ وہاں سے نکل کر بچت ہو گئے۔